اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی کی اردو پڑھیں گے۔ عنوان ہے ہمارا سوامی وویکانند۔ صفحہ نمبر ہے اردو کا 44 اور 45۔ ہم پیرا دوسرا پڑھیں گے آج۔ پہلے جو دو پیرا ہم نے پڑھے تھے، اس کا تیسرا پیرا ہمیں پڑھنا ہے صفحہ نمبر 45 پہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سوامی وویکانند کے بارے میں۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوامی وویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہی کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسی ہوئی۔ اتنا ہی نہیں، بین المذہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندو ازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ جدید ہندوستان میں ہندو مت کے احیا نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنن نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو مت کا فلسفہ بیان کیا۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانیت فلسفے پر رکھی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہے اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دے۔ انہوں نے انسان سازی اپنا مقصد قرار دیا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عملی سطح پر اپنے بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندو ازم میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اس کے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستے قرار دیا۔ ان کے خطبات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر جوہر قدوسی نے یہ لکھا ہے۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 45 پہ ہم پڑھ رہے ہیں سوامی وویکانند کے بارے میں۔ ہم نے کل پڑھا تھا وہ کہاں پیدا ہوئے۔ 12 جنوری 1863 کو وہ کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام اصلی تھا نریندر دت، باپ کا نام تھا وشوناتھ دت اور ماں کا نام تھا بھونیشوری دیوی۔ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی یہ ہم نے سب پڑھا تھا۔ آج ہم سوامی وویکانند کو راما کرشن مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ بانی ہوگا بنیاد ڈالنے والا۔ راما کرشنن کا جو مشن تھا، راما کرشنن ان کے گرو جو تھے جن سے انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کی تھی، جو سوامی وویکانند کے گرو تھے راما کرشنا، ان کا جو کام تھا، جو ادھورا، اس کو بنیاد، جو ان کا مقصد تھا، اس کو آگے چلانے والا تھا یہی سوامی وویکانند۔ راما کرشنن کے مشن کا بانی اسے اسی لیے کہا جاتا۔ انہی کی کوششوں سے مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ کو ویدانت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسی ہوئی۔ جب تک وویکانند نہیں تھے تو دنیا کو اس مذہب کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ہندو مذہب کے بارے میں۔ جب راما کرشنن مر گئے، وفات پا گئے، تو اس کے بعد سوامی وویکانند نے ان کا مشن آگے چلایا۔ تو انہی کی کوششوں سے،
ان کی کوششوں سے، سوامی وویکانند نے جو کوششیں کی اسی سے مغربی دنیا جو امریکہ یورپ ہے ان کو ویدانیت اور یوگا کے ہندوستانی فلسفوں سے شناسی حاصل ہوئی۔ تب تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان کے مذہب یوگا جو ایکسرسائز ایک ایکسرسائز ہے یا باقی مذہب کے بارے میں دنیا کو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ جو وویکانند تھے یہ دنیا میں بہل گئے۔ انہوں نے دنیا کو کہا کہ ہندو مذہب کیا ہے، ہندو مذہب کیا کہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بین المذاہب آگاہی کا بیڑا اٹھانے کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا میں پھیلایا، ہندو مذہب کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ ہندو مذہب کیا ہے، جس سے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندو ازم ایک عالمی مذہب کے طور پر ابھرنے میں کامیاب ہوا۔ ہندو مذہب چند لوگوں تک ہی تھا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے یہ کوشش کی تو یہ ایک عالمی مذہب بن چکا، عالمی مذہب بنا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، یہ ہر جگہ گئے، انہوں نے یہ جہاں بھی گئے وہاں اپنے مذہب کا پرچار کیا۔ جدید ہندوستان میں، جدید ہندوستان ہو گیا نیا ہندوستان، قدیم ہو گیا پرانا، جدید ہو گیا نیا۔ ہندوستان میں ہندو مت کیا ہے، نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس نئے ہندوستان میں ہندو مت کے ہے نو کے لیے سوامی وویکانند کی کوششیں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ جو مذہب یہاں پہ پھیلا، مذہب کی جو جانکاری دی، یہ سب ان کے ہی سر جاتا ہے۔ سوامی وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنن نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذہب سچے ہیں۔ جو وویکانند کا گرو تھا، مذہبی گرو جن سے انہوں نے سیکھا تھا، روحانی گرو، روحانی استاد، پیر و مرشد راما کرشنن نے انہیں سکھایا تھا، تم ہیچنومت کہ تمام مذہب سچے ہیں، ساری مذہب یم تہ دنیا پہ پوز، یم حقیقت، اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ انسان سنز خدمت کرنی، انسانیت خدمت کرنی خدا سن ساروی مز بڑ عبادت۔ انسان پہچان تو انسان بناونی ساروی مز بڑ عبادت، تو انسان سنز خدمت کرنی بڑ عبادت۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد یل راما کرشنن مود، اس گرو اس، پیر و مرشد اس، روحانی استاد اس وویکانند طویل سفر پر نکلی تو تم کور پت سفر سٹارٹ، واریاہ زیوٹھ سفر، اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو بستی بستی، محل پلت محل پھیر تم، واریاہ سفر کور تمو، ات مز پھیر تم، فی جائے وٲتۍ تمو وچھ پنن لوکن ہند حالات تو لوکن ہند مشاہدہ کور، لوک کیا کران، لوکن ہند خیال کت پٹی تھاون، لوکن تائیں کت پٹ واتن، لوکن ہند ذہن کیا چھو۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر بھی کیا، تم گئے امریکہ تے تو یورپ تے، اور وہاں لوگوں کے سامنے تج واتنوک لوکن برونٹ کن ہندو مت کا فلسفہ، ہندو مذہب امیک فلسفہ کیا چھو، ہندو مت کیا چھو ونا، ہندو یہ مذہب کیا چھو ونا، ہندو مذہب کیا چھو ونا، ہندو مذہب کیا چھو ونا، ات بارس مز تہ ونو امچ بنیاد کیا چھ، یہ کیا چھو۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد پر ویدین فلسفہ پر رکھی۔ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانیت، ہندو کے فلسفے اور مذہب کا نظام، ویدانیت کو ہندو فلسفہ تمیک مذہب بنیاد تھی، مذہبک نظام تھی واتنون لوکن تائیں، تو بی تھون امچ بنیاد تھی، امچ بنیاد تھی تھو امی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی، یم تم سن زانن وان ول اس، یہ مذہب مانن ول اس، تمن کرک ہدایت کہ وہ پاک دل، تم روزن پاک دل، پاک دل، پاک سیرت بنن تم، پاک سیرت بنن تم، ہو کر رہے اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دے، بی ترین تم خود غرضی تو لالچ، تمن گھس پن کھانا تہ مقصد آسن کہیں تہ، مقصد گھس پن لالچ گھس آسن کہیں، مقصد آس تہند مذہب پھیلاون مگر لالچ گھس آسن، پن لالچ گھس آسن کہ خود غرضی گھس آسن کہ۔ انہوں نے انسان سازی، انہوں نے انسان سازی، انسان سازی گو انسان بناون، اچھی تربیت دینا، مذہب مان،
انسان سازی اپنا مقصد قرار دیا. تمو دیت پن مقصد قرار انسان سازی کہ انسان چھ بناون ام سن تربیت اصل پٲٹھۍ کرن. امس مذہب کس بارس میں سوری کی جانکاری دین. یہ سمجھاؤن اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و عملی سطح پر اپنے بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندو ازم میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت مانا جاتا ہے. اپنی غیر معمولی تمو کر صلاحیت یم تمن مز اس تمن مز سہ زان سہ واتنوک علمی ٲسِن یا عملی. تم کوتاہ علم زانا پتہ کۭژاہ عمل تتھ پٮ۪ٹھ کران. تمو کور بغیر کُنہِ تہِ لالچی بے لوث کُنہِ تہِ مقصد بغیر کُنہِ تہِ پنُن فٲیدٕ ژھانڈنہٕ ورٲے پنٕنۍ لالچ آسنہٕ ورٲے کوٗشش. تمو کٔر واریاہ کوٗشش. تمہِ کہِ وجہ ییٚلہِ تمو پنٕنۍ علمی کوٗشش تہِ کٔر عملی کوٗشش تہِ کٔر باقی کوٗشش تہِ کرٮ۪کھ ان کو جدید ہندو ازم میں توے تمن یتھ نئیس ہندو ازمس مز ونان با اثر شخصیت ماننے یم ہسا یہ مذہب کن حدس تان واتنو. انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. تمو دیت یتھ مذہبس اخ نو وت اخ نو جذبہ ہندوستانس مز تہ ہندوستان نیبر تہ ات مذہبس اخ نو جذبہ. انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستہ قرار دیا. تمو دوپ ہندو مت یس چھُ یہ ہندو مذہب یس چھُ یہ تو بیٚیہِ یم فرقہ چھ تمام فرقوں کت ونان فرقے کی جمع یم تمام فرقہ چھ یم دنیاہس پہ تمام مذہب چھ یم ہسا چھ اکے وت. یہ ہسا چھ پوتس أکسٕے جایہِ پہچاننے والے راستہ. یم ہسا چھ اکے وت ہاوان کہ تُہۍ پچھٲیِو خدا تُہۍ پچھٲیِو انسان کم خطر چھ دنیاہس پہ آمت. ان کے خطبات پر یم تم سپیچ اس کران مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکے ہیں. یم تم سپیچ اس کران یم تم کت اس ونان تم چھ آمژ لیکھنہ تت کتاب آمژ بنانے تم چھ آمژ کتاب شائع کرنے. تم کتاب تہ ونکس دنیا میں اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی. تو دنیا مز تم کتاب بڑ شوق سان پڑھنے. سوامی وویکانندن یم تہ سپیچ کرمت تت تم چھ آمژ أکس کتاب ہند شکل مز دن. تو یہ لیکھمت ڈاکٹر جوہر قدوسی أکس شخصیت کس بارس مز یس سوامی وویکانند یس سن مقصد کہ دنیا مز پہ انسان ہز قدر کریں انسانیت بناویں تو فتنہ فساد جگڑو نش پہ دور روزن. تو یم پہ پرت کن مذہبس قدر کریں. میرے بچوں تو کھولی پیج نمبر 34 35 تو 36 ات پہ پریو تو یہ سوامی وویکانند کس بارس مز. تو بی لکھو یم لفظ مانے یم رات پہ رجحان میلان توجہ خدا شناختی مانے گو خدا کو پہچاننا بے لوث خالص بے آمر جمنا صدق ورزشی کرتب دا حق بٹھانا دوم مچانا رائب کرنا قائم کرنا شہرت پانا استور ہونا مضبوط ہونا پائیدار ہونا دوچار ہونا سامنا ہونا. بین المذہب مختلف مذہبوں کے درمیان شناسی واقفیت جان پہچان احیاء نو نئی جان ڈالنا نئے سرے سے زندہ کرنا. روحانی گرو روحانی استاد پیر و مرشد طویل لمبا ویدانیت ہندوؤں کے فلسفے اور مذہب کا نظام پاک باطن پاک دل پاک سیرت انسان سازی انسان بنانا اچھی تربیت دینا مذہب بنانا فرقے کی جمع. تو یم لفظ مانے تو لکھو تھی پن یہ نوٹ کاپی پہ یا اپنی سوال کاپی پہ آپ درج کرو گے یہ لفظ مانے اور ان کو یاد بھی کرو گے. انشاءاللہ کل ہم سوال لکھیں گے. سوال ہے سوامی وویکانند کس شہر میں پیدا ہوئے. آپ خود بھی یہ کوشش کر سکتے ہو سوامی وویکانند کس شہر میں پیدا ہوئے. ہم نے پڑھا سوامی وویکانند کا اصلی نام کیا تھا. سوامی وویکانند نے سری راما کرشنن سے کیا سوال پوچھا. راما کرشنن کا بانی کس کو مانا جاتا ہے. وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد کس فلسفے پر رکھی. یہ 5 سوال بھی آپ کوشش کرو گے اپنے رف پہ اور انشاءاللہ ہم کل یہ لکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.